ذی الحجہ کا یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ، اور یہ ایام بہت مبارک ایام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی، ایک ایک دن یہ قیمتی، اور اس کی راتیں بھی قیمتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ایام کو قیمتی بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس تیزی سے یہ گزر رہے ہیں، میں اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آج 5 ذی الحجہ ہو گیا، اور عنقریب جو ہے اس میں 9 ذی الحجہ وہ دن مبارک آنے والا ہے، جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور یہ دن بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھ لے، اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اللہ رب العالمین گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ سے پینے کے لیے کچھ طلب کیا، تو امی عائشہ نے ایک لڑکے سے کہا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسروق تمہارا روزہ نہیں ہے؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آج میں سمجھا کہ عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ فرمایا نہیں، عرفہ کا دن وہ ہوتا ہے جس میں امام عرفات کے میدان میں آتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اسے عرفہ کہتے ہیں۔ اور جب امام میدان میں قربانی کے لیے آئے، اسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کے دن روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے، لیکن اس سے پہلے جو عرفہ کا روزہ ہے، فرمایا بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ گزشتہ 1 سال یعنی پورے 2 سالوں کے لیے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ رکھنے والے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور عید کی رات وہ بھی مبارک رات ہے، فرمایا کہ جو اس رات میں بھی عبادت کر لے، عید کی رات میں، اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔ تو معمولی سی عبادت پر اللہ کی طرف سے عنایات کی اتنی بارش کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ایک عمل تو خود بھی کوشش کریں، گھر والوں سے بھی کہیں۔ آج چند مسائل پر بھی بات کرنی ہے، احباب پوچھتے رہتے ہیں، تو اس لیے آج کی یہ نشست مسائل پر بھی انشاءاللہ مشتمل ہوگی۔ تو ایک عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ، اور 9 ذی الحجہ ہمارے اس ملک کے اعتبار سے ہے، دوسرے ملکوں میں اگر پہلے ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اپنے ملک کے دن اور تاریخ کا اعتبار کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ
الحمد، یہ تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند کہنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی۔ عورت البتہ آہستہ کہے، اس کی آواز ستر ہے، اس کی آواز بھی عورت ہے۔ امام بھول جائے پیچھے سے مقتدی پڑھنا شروع کر دے، جماعت نہیں ملی، آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ کر سلام پھیرا آپ نے، آپ پڑھنا شروع کریں۔ رکعت میں لیٹ تھے، رکعت ختم کی، آپ اپنا پڑھ لیں۔ آپ بڑے مبارک کلمات ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا کہ یہ جنتی دمبا پکڑو، وہ دیکھو میرا بندہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے اور مذبح گاہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے وہ دمبا پکڑا، وہ جنتی مینڈا پکڑا اور دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں، تو جبرائیل امین کہ کہیں وہ ذبح ہی نہ کر ڈالے، آپ کے منہ سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، اللہ تو سب سے بڑا۔ اور جب پہنچے ابراہیم کے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا، دمبے کو دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ اور لا کر دمبا پیش کیا، اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میری جگہ دمبا آ گیا، میں بچ گیا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں وہ اللہ ہی کے لیے۔ تو اللہ کو یہ کلمات بھی اتنے پسند آ گئے، جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے اس امت کو دے دیے یہ کلمات، پڑھنے کا حکم دے دیا کہ بھئی یہ تکبیرات تشریق ہیں، پڑھو ان کلمات کو، اور ایسے ہی نہیں واجب کا درجہ دے دیا گیا، واجب کا درجہ دے دیا گیا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ایک مرتبہ پڑھنا یہ تو واجب ہے، باقی بھی آپ پڑھتے رہیں، بڑی مبارک تسبیح ہے۔ عید والے دن آتے ہوئے بھی راستوں پہ اونچی آواز سے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا اونچا نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کے کانوں تک شنوائی ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض لوگ شرماتے ہیں کلمات کہتے ہوئے، دماندے خواہ خواہ خبر کئی اگر نہ شرمی گی وہ مسلمان شرمی گی، کلمات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔
بھئی یہ تو یاد نہیں ہے، یاد کریں، اور آسان سا ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، گھر کی خواتین کو بھی یاد کرائیں۔ افسوس کہ ہماری خواتین اس سے ناواقف ہیں۔ حج پہ عورت کو بڑی خوشی سے لے جاتے ہیں، تلبیہ یاد نہیں ہے، تلبیہ اسے نہیں آتا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ یاد نہیں ہے۔ سال پہلے اس کی جانے کا انتظام، اس کے پاسپورٹ کا، سب چیزوں کا ہو رہا ہے، تو یہ بھی یاد کرائیں، لازمی چیز ہے اس کے لیے۔ تو اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے۔ تو تکبیرات تشریق ان کا اہتمام ہو، اور پھر اگلا دن وہ عید کا ہے، قربانی کا ہے، جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ اور قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب آدمی پر واجب ہے، ہر مسلمان پر ایک قربانی یہ واجب ہے، آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے، وہ کروڑوں کا اربوں کا مالک ہے، ایک قربانی کر لی بس، آپ اس کو کوس نہیں سکتے، آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا بڑا پیسوں والا آدمی تھا اور چھوٹا جانور لے آیا، یوں کر لیا، بھئی وہ اس کا اپنا فعل ہے، جتنا بھی بڑا مالدار ہو ایک قربانی سے، اس کے ذمے سے قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ قربانی کا فریضہ وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور بڑا مبارک عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحى فلا يحضر مصلانا، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے، قربانی کی گنجائش رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ کو ان کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے تو منع کر رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہیں آئے وہ۔ تو قربانی اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، بیٹا اگر ذبح ہو جاتا تو آج مسلمان بیٹوں کو ذبح کرتے، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیٹا ذبح ہو جاتا، بیٹا اسی باپ کو ذبح کر دیتا، مجھے ذبح کرتا ہے۔ آج کے بیٹے تو وہ بیٹے ہیں۔ تو قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مسلم پر واجب ہے، اور قربانی اس کا بھی نصاب ہے، جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے اسی طرح قربانی کا بھی نصاب۔ لیکن قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں کچھ قدرے، کہ قربانی اگر ایک آدمی کے پاس کپڑے کے جوڑے ہیں بہت سارے تو 3 جوڑے ضروریات کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ضروریات سے ہٹ کر ہیں۔ گھر میں خواتین الماریوں میں شوکیز میں بہت سارے برتنوں کے ڈنر سیٹ کے سیٹ جمع کر کے رکھتی ہیں، جو استعمال کا ہے اس کو چھوڑ کر
جو غیر استعمال ہے ان سب کو جمع کیا جائے گا. ایک دو جوتوں کو چھوڑ کر جتنے جوتے رکھے ہوئے ہیں، آج کل تو ہر جوڑے کے ساتھ جوتے کا فیشن ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی استعمال سے ہٹ کر چیزیں ہیں وہ سب کی سب میدان میں لائی جائیں گی. اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے بقدر بنتی ہے، وہ عورت، وہ مرد، وہ نوجوان، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی لازم ہے، اس پر قربانی لازم ہے. نہیں کرتا قربانی تو نبی کی یہ حدیث ہے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. ایک عظیم عبادت کو وہ ترک کر رہا ہے. اور زکوٰۃ کے لیے تو یہ بھی حکم ہے کہ اگر صاحب نصاب ہو جائے تو اس کو سال گزرنا شرط ہے، سال گزر جائے پھر زکوٰۃ دے. لیکن قربانی کے لیے ایسا عمل نہیں ہے. صاحب نصاب ہو گیا، قربانی لازم ہو گئی، بس اب اس نے قربانی کرنی ہے، اب اس نے کرنی ہے. بعض گھروں میں گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، ایک حصہ ڈال کر یا ایک قربانی کر کے وہ سمجھتا ہے کہ بس جان چھوٹ گئی. نہیں نہیں نہیں، وہ گھر کی خواتین جن کے پاس سونا موجود ہے، زیورات ہیں، یہ دیگر اشیاء جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سب پر قربانی، ہر ایک کی الگ الگ قربانیاں واجب ہے. وہ نہیں کرتی وہ گناہ گار ہیں، وہ اللہ کی مجرم ہیں. ہر ایک پر اپنی اپنی قربانی ہے. وہ جی پیسے کہاں سے لائیں؟ بعض پوچھتے ہیں مجھ سے قرض لے لیں. قرض لو، دنیا کے لیے قرض لے رہے ہو تو اگر قربانی کے لیے لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دے سکتے ہو، نہ دے سکتے ہو تو پھر نہیں. ایسا نہ ہو کہ لے کر پھر سالوں سال بھول جاؤ، دینے والے کو پھر اپنے پیچھے گھماتے رہو. اور نیت کر کے قربانی سے پھر مکرنا نامناسب ہے. بھئی اس میں تو اللہ کے بڑے خزانے ہیں، بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بزرگان دین کو دیکھا، غربت ان کے گھروں میں تھی، افلاس ان کے گھروں میں تھا، غریبی ان کے گھروں میں تھی، پھر بھی قربانی کرتے تھے. کا پوچھا گیا کہ اس غربت پر، افلاس، غریبی کی ہوتے ہوئے آپ قربانی کر رہے ہیں؟ فرمایا انہی کو تو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس سے تو غریبیاں دور ہوتی ہیں، افلاس دور ہوتا ہے. اور قربانی کا بکرے کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ 1 سال کا ہونا یہ شرط ہے. 1 سال کا ہونا یہ شرط ہے. 2 دانت کا ہونا یہ علامت ہے، شرط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے پخپل کور کی چغٹ چینو غاخونا مگورا. آپ کے اپنے گھر میں جانور ہے، سال سے اوپر ہو گیا، سال پورا ہے، تو دانت ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے. ہاں البتہ منڈی بازار سے، مارکیٹ سے لیتے ہیں تو چونکہ یہ علامت ہے، اس کے بغیر جانور کا پتہ نہیں چلتا. بیپاریوں کا ان کے ایمان کا کیا کہنا، ان کے قول کا کیا اعتبار؟ آج مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو باہر منڈی والے کا اعتبار کیا کیا جائے؟ تو بکرا، بھیڑ، دمبا، ان کے لیے 1 سال کا ہونا یہ شرط ہے. گائے، بھینس، اونٹ، گائے، بھینس، ان کے لیے 2 سال کا ہونا یہ شرط ہے.
2 سال کا ہونا یہ شرط ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ بھیڑ، بکری، دمبا، اس میں ایک ہی حصہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اس میں 7 حصے شامل کریں۔ مہنگائی اپنی جگہ پر، شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر، البتہ گائے، بھینس، اونٹ میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے، پچھلے دنوں ہمارے ایک نمازی ساتھی، داڑھی ان کی سفید ہو گئی، کوئی ہر سال کی میں یہ مسئلہ بتا چکا ہوں، کہا مولوی صاحب جو ہے خصی بکرا وہ تو عیب والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کس نے کہا ہے؟ خصی بکرے کی قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، اور انہیں خصی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ موٹا ہو جائے، فربا ہو جائے، عمدہ ہو جائے۔ اس کی گوشت کی زیادتی کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، نہ کہ اس کو عیبدار کرنے کے لیے۔ عیب اس کو کہا جاتا ہے جو بکرا نہ مرد ہے، نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے، وہ عیبدار ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں جو بکری بانجھ ہے، بچے نہیں دے سکتی، جیسے عورتوں میں بانجھ ہوتی ہے، بانجھ بکری، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اس سے کوئی فرق قربانی پر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے قربانی میں جو حصے دار ہیں، کسی بھی حصے دار کا حصہ دوسرے سے کم نہ ہو۔ 7 حصے ہیں تو 7 کا کسی کا حصہ دوسرے سے کم نہ ہو۔ ہاں البتہ ایک غریب ہے، وہ پیسے نہیں بھر پا رہا، دوسرا اس کے ساتھ امداد کر کے کہ بھئی چلو تمہارے پاس 2000 3000 کم ہے، یہ میں ڈال کے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح بعض ساتھی قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ایک ہی کو ثواب پہنچائے، نہ، قربانی کے جواز کے لیے فرد واحد کا ہونا شرط ہے، لیکن اس کا ثواب آپ کئیوں کو بخش سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں، ثواب بخش سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے قربانی کا جانور لے لیا اور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مر گیا، اب یہ کیا کرے؟ تو اس کی حالت دیکھنی ہوگی۔ اگر اس پر قربانی واجب تھی، صاحب نصاب تھا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے۔ اور اگر وہ غریب تھا، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے اور اس نے جانور خرید لیا، اب جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، مر گیا، تو چونکہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی نہیں، لہذا اب دوسرا اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں جو جانور گم ہو گیا وہ دوبارہ مل گیا، کسی چور سے، ڈاکو سے بارگیننگ ہو گئی، اس نے نکال کر دے دیا۔ اب جو یہ مالدار صاحب نصاب آدمی تھا، تو اس کے لیے حکم ہے یا تو دونوں قربان کر دے، جو مل گیا، یا اسے قربان کر دے۔ بہتر تو یہی ہے کہ دونوں قربان کرے، ورنہ اس کو اختیار ہے، ایک کر لے دوسرا چھوڑ دے۔
لیکن یہ جو صاحب نصاب نہیں تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جمع کیے اور اس نے پھر دوسرا جانور بھی خرید لیا، اب پہلا بھی مل گیا، اس کے لیے حکم ہے کہ دونوں قربان کرے، کیونکہ پہلی صورت میں بھی اس پر قربانی نہیں تھی، اس نے ادھر ادھر سے کر کے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے قربانی کا جانور لیا، تو وہ لینا اس کے لیے نظر کے حکم میں تھا کہ واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر کو واجب کیا، ایک کام نہیں تھا شریعت میں، اس نے نظر کے تحت اس کو اپنے اوپر واجب کیا، تو لہذا یہ دونوں کو ذبح کرے گا، اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب شریعت نے پہلے قید نہیں رکھی تھی، اس نے اپنے اوپر زبردستی لازم کیا، تو اب شریعت کا حکم اس کے لیے صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں، اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ بعض ساتھی جو ہے کہتے ہیں معمولی سا کان کٹا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھیں معمولی کان کے کٹے ہوئے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک جانور لنگڑاتا ہے، ہاں اتنا لنگڑاتا ہے کہ پاؤں ہی نہیں رکھ سکتا زمین پر، اور بڑی دقت کے ساتھ یعنی 3 پاؤں پر ہی چلتا ہے، تو قربانی مشکل ہے، نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے، پاؤں رکھ لیتا ہے، قربانی درست ہے۔ اسی طرح بکری خریدی، گائے اور بھینس وغیرہ خریدی یا اونٹنی خریدی، بکری کا ایک تھن خراب، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ گائے اور بھینس اس کے ایک تھن خراب ہے، 3 صحیح ہیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔